السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتظام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں IS ورلڈ ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم غوث پاک کا ایک ایسا حیرت انگیز قصہ سنانے والے ہیں جس واقعے کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی روح کانپ جائے گی اور پیارے دوستوں آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ غوث پاک کے نام سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آپ لوگوں سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر جائیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کی فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ یہ تہوار پیروں کے پیر شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے، جنہیں غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غوث پاک کی کرامات کو بچپن سے ہی دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہی تھے، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا میں ایک چیل چیخنے لگی اور بار بار ایک ہی جگہ چکر لگانے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا اور فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر پکڑ لے۔ اتنا فرمایا تھا کہ وہ چیل تڑپتی ہوئی نیچے آ گری اور سر اس کا الگ جا گرا۔ پھر جب آپ واز فرما چکے تو اس مردہ چیل کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اور دھڑ پکڑ کر اکٹھا کیا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا فرمانا تھا کہ چیل زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ اس واقعے کو سارے مجمع نے دیکھا۔ وحجت الاسرار صفحہ نمبر 65۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی تھی کہ اللہ کے اذن و عطا سے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے اور جو کچھ جمع رکھتے ہو، میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں۔ تم سب میرے سامنے ان کانچ کی بوتلوں کی مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ ظاہر و باطن کی کوئی شے ان سے چھپی نہیں رہی۔ پھر اگر وہ شخص جو ایک بوتل کا ظاہر بھی بغیر اینک کے نہ دیکھ سکے یوں اللہ والوں کے علم پر اعتراض کرنے لگے تو کس قدر بے خبر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال علم حضور سربر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت با پیروی کی بدولت ہے۔ پھر جس بات کے غلام کا اس قدر وسیع علم ہے، پھر اس ذات گرامی کے علوم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پیارے دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں، اس کی تربیت فرمائیے اور فیوز و برکت سے اسے مالا مال کیجیے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے، بہت ہی پتلا اور دبلا ہو گیا ہے اور جو کی خوش روٹی کھا رہا ہے۔ پھر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئی تو دیکھا کہ آپ کے آگے پکی ہوئی مرغی رکھی ہے جسے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا، حضور آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی خوش کھا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، کم باذن اللہ۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو وہ جو چاہے وہ کھائے گا۔ وحجت الاسرار صفحہ نمبر 65۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو کم باذن اللہ فرماتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پر بھوکا پڑا رہا۔
میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا اور مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد وہ بادل ایک نورانی صورت میں ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے پڑھا اور ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھارن کر لیا، اور آواز آنے لگی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، کتب ربانی، محبوب سبحانی، پیر پیرا، میر میرا، غوث مدرانی، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا تھا اور دھمکاتا تھا اور کہتا تھا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار جب تماچا مارتا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا، اور پھر میں جب پڑھنا شروع کرتا تو وہ جل جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، ملعون دفع ہو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسا زوردار ضرب لگائی، وہ شیطان زمین میں دھس گیا، مگر اس نے آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بروز بدھ 27 ذوالحجۃ الحرام 529 ہجری کو شنوزیہ کے قبرستان میں اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا شیخ حماد کے مزار شریف پر عمرہ و کفورہ کے قافلے کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ جب لوٹے تو آپ کے چہرہ انور پر وشاست کے آثار تھے۔ جب آپ سے اس قدر طویل دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، 15 شعبان المعظم 499 ہجری بروز جمعہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے میرے استاذ گرامی سیدنا شیخ حماد کے ساتھ جامع رصافہ ربا دبا تھا۔ راستے میں جب ایک نہر کے پل پر سے گزرے تو شیخ حماد اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی اور پانی سے نکلا اور اپنا صوف یعنی اون کا جھبا نچوڑا اور قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد کے مرید خوش طبعی کرنے لگے۔ آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا، میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس نے ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا۔ حضور غوث اعظم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سیدنا شیخ حماد کو ان کے مزار پر انور میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یعقوب کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نالین شریفین میں ملاحظہ کیا، مگر تعجب کی بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر بتایا، یعنی کہ میرے پوچھنے پر بتایا، یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے۔ لہٰذا میں اللہ سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزار سے آمین کہتے اور میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا۔
بغداد معلیٰ میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد گڑ کے بعض مریدین پر شاہ گزرا اور وہ تصدیق کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ کی ہیبت کے سبب کسی سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث الاعظم دستگیر نے ان لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ہی ارشاد فرمایا، آپ حضرات دو دو شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ یہ معاملہ حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی جو کہ اصحاب کشف تھے انہیں سونپ دیا گیا اور حضور غوث الاعظم کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم نے سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی ورہا ننگے پاؤں جلدی جلدی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ کے حکم سے ابھی مجھ پر شیخ ظاہر ہوئے، اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبدل کے مدرسے میں جا کر سب کو بتا دو آپ حضرات کو میرے حماد قادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی بھی آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے حضور غوث اعظم کی معافی مانگی۔ تو دوستوں آج کا واقعہ بس یہیں تک تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو غوث پاک کی محبت میں ان کے نام سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ اور پیارے دوستو، ہم نے آپ کی اسکرین پر جو یہ لاسٹ والی ویڈیو لگائی ہے، آپ لوگ اس کو ایک بار ضرور دیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے چراغ غوثیہ کے بارے میں بتایا ہے جو غوث پاک کے نام کا چراغ ہے۔ اس میں غوث پاک کے نام کے نقش بنے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔ غوث پاک کے اس چراغ سے 7 دن جلانے پر آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔